الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالوا كونوا هودا او نصارى تهتدوا قل بل ملة ابراہیم حنیفا وما كان من المشرکین۔ اور کتابی بولے یہودی ہو جاؤ یا عیسائی ہو جاؤ تم ہدایت پالو گے۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے کیا کہنا ابراہیمی دین کا، ہر ایک سے جدا، ہر ایک سے الگ، اور وہ تو بالکل مشرکوں میں سے نہ تھے۔ سامعین، آج ہماری سورہ البقرہ شریف کی آیت مبارکہ نمبر 135 تک کی تلاوت و ترجمہ کا شرف نصیب ہوا۔ کل ہماری گفتگو چل رہی تھی اس حوالہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کو اس بات کی طرف ارشاد فرمایا کہ تم محض اس بات پہ نہ بیٹھے رہو کہ جو پہلی تمہاری شخصیات اور وہ عظیم نبی اور رسول جن کی تم اپنے آپ کو ظاہر اولاد کہتے ہو اور تم بنی اسرائیل اولاد یعقوب ہو، کہ محض اس تعلق کی بنیاد پر تمہیں بخش دیا جائے گا۔ اللہ نے فرمایا وہ ایک امت تھی، ایک جماعت تھی، وہ گزر چکی، اور ان کے لیے جو انہوں نے کیا اور تمہارے لیے وہ ہوگا جو تم نے عمل کیا۔ اس کے بعد یہودیوں اور نصرانیوں کا ایک جھوٹا قول جو ہے وہ یہاں پہ نقل کیا گیا، نعوذ باللہ۔ یہ خاص طور پہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام اور آپ کی ذریت اور اس میں سے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور پذیر ہونا اور آپ کا اعلان نبوت کرنا اور آپ کا یہ فرمانا کہ میں اب آخری نبی اور رسول ہوں، اب میرے بعد رسالت اور نبوت کو ختم کر دیا گیا ہے اور اب تمام مذاہب کو بھی ختم کر دیا گیا ہے، اب ساری کائنات پر ایک ہی دین چلے گا اور وہ دین اسلام ہے۔ اب سب سے پہلی جو ریزسٹنس آئی، جو مزاحمت آئی، سب سے پہلے وہ یہود و نصارہ کی طرف سے آئی، کیونکہ ظاہر ہے یہودیت اور عیسائیت یہ دو کتابی مذاہب ہیں، یہ دو اہل کتاب ہیں۔ ظاہر ہے ان کے پاس کتاب بھی ہے، ان کے پاس نبی اور رسول بھی تشریف لائے، ان کا یہ مذہب بھی ہے، اہل کتاب بھی ہیں۔ ظاہر ہے باقی مشرکین تو ان سے تو ظاہر بات ہی نہیں ہے، وہ تو معاملہ ہی الگ ہے۔ تو اب ان لوگوں نے یہ کہا کہ ہم اپنا پرانا مذہب کیسے چھوڑ دیں، ہم یہودیت کو کیسے چھوڑ دیں، ہم صدیوں پرانا ہمارا مذہب ہے اور ہم اس پہ چلتے آ رہے ہیں۔ عیسائیوں نے کہا ہم عیسائیت کو کیسے چھوڑ دیں۔ اب یہ ایک ظاہری طور پہ جب پہلے بات کی جاتی ہے تو انسان سمجھتا تو یہی ہے کہ یار ایک شخص جو اپنے عقیدے پہ صدیوں سے چلا آ رہا ہے اور اس کا وہ عقیدہ بھی ٹھیک تھا اس وقت، تو اب آپ اس کو کیوں چھوڑنا چاہیے، اسی پہ قائم رہنا چاہیے۔ یہ سوال اور یہ بات ذہن میں آتی ہے، بات سوچ انسان کے ذہن میں یہ آتی ہے، لیکن اب یہی بات، یہی اہم بات ہے کہ بالکل یہ بات درست ہوتی ہے کہ جو صدیوں سے ایک اپنے دین مذہب پر چلا آ رہا ہے اس کو اسی مذہب پہ چلنا چاہیے۔ لیکن پھر کیا وجہ ہوئی کہ انہیں کہا گیا کہ اس مذہب کو چھوڑ دو اور نئے دین پر آ جاؤ جو دین اسلام ہے۔ یہی اصل بنیاد ہے کہ وہ جو نئے دین کو قبول کرنے اور پرانے مذہب کو چھوڑنے کی بات کی جا رہی تھی وہ کس نے کی تھی؟ اللہ کے رسول نے کی تھی، اور اللہ کے رسول کو کس نے فرمایا تھا؟ اللہ نے فرمایا تھا۔ یہی اصل بنیاد ہے، یہی بیس ہے، اور یہ ہم نے سمجھنا ہے ہم سب نے
کہ انسان کی اپنی خواہش اس مالک کے آگے نہیں ہے، انسان کے اپنے بنائے ہوئے اصول اس مالک کے آگے نہیں ہیں۔ ہم مخلوق ہیں، ہم عبد ہیں، وہ معبود ہے، ہم مخلوق ہیں، وہ خالق ہے، ہم اس کے غلام اور عبد ہیں، وہ مالک ہے۔ اور جو غلام ہوتا ہے اس کی اپنی طلب غیر طلب، خواہش ناخواہش، پسند ناپسند نہیں ہوتی، اس کی پسند اور ناپسند وہی ہوتی ہے جو اس کے مالک کی ہوتی ہے۔ کوئی کسی کا غلام ہو، زر خرید ہو، اور وہ کہے مجھے مالک یہ پسند نہیں ہے تو یہ پسند نہیں ہے، کیا مالک اس کو یہ بات اس کی برداشت کرے گا؟ نہیں کرے گا۔ بعین ہی بالکل اسی طرح ہم اللہ کے عبد مملوک ہیں، وہ ہمارا مالک ہے۔ مالک نے چاہا تو یہودیت درست تھی، مالک نے چاہا تو عیسائیت درست تھی، مالک نے چاہا تو اب رسالت محمدیہ درست ہے۔ سمجھ آئیے؟ پہلی جو بات ہے وہ میں نے اس لیے کی کہ یہ بات عام طور پر ہمارے جو نوجوان ہیں، اچھا یہ جو علم ہے نا جی، بعض دفعہ یہ علم بھی انسان کے لیے بڑی آزمائش ہوتی ہے، بعض دفعہ جہالت نعمت بن جاتی ہے اور علم بندے کے لیے زحمت اور آزمائش بن جاتی ہے۔ جب وہ پڑھتا ہے، سیکھتا ہے، پھر اس کے ذہن میں سوال آتے ہیں، ہمیں ان کے سوال لینے چاہیے، ہمیں ان کے سوال سننے چاہیے، ہمیں ان کو دبانا نہیں چاہیے۔ یہ بات میں نے اس لیے کی کہ یہ بات ہمارا جو نیا پڑھا لکھا وہ نوجوان طبقہ ہے جو اسکول کالج یونیورسٹی سے تو بہت اچھا پڑھا لکھا ہے، لیکن ظاہر ہے دین پر اس کی دسترس نہیں ہے، دین وہ نہیں پڑھا ہوا، دین کا علم اس کے پاس اتنا نہیں ہے۔ ویسے تو وہ MBBS ڈاکٹر بھی ہے، PhD ڈاکٹر بھی ہوگا، MSc بھی ہوگا، لیکن دین کا علم اس کے پاس نہیں ہے۔ وہ پھر اس طرح کی باتیں کرتا ہے، اور اس نے اس طرح کی باتیں کرنی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے دین کو اس انداز سے پڑھا نہیں۔ اس کے پاس جو نالج ہے وہ زیادہ نالج ہی انگریزوں کی طرف سے آیا ہے۔ اب فزکس کیمسٹری بایو ہماری تو لکھی ہوئی کوئی نہیں ہے جو ہم اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں۔ آکسفورڈ ہمارا سلیبس تو ہے کوئی نہیں جو ہم اپنے بچوں کو پڑھوا رہے ہیں۔ یہ تو ظاہر ہے سلیبس تو سارے ان کے ہیں، یہود و نصارہ کے ہیں، ساری ریسرچ بھی ہم جدید جو ہے ان کے ہم نام لے کے آتے ہیں۔ انگلش پڑھاتے ہیں تو اس میں سمریاں اور پویم ہم کن کی پڑھاتے ہیں؟ انگریزوں کی پڑھاتے ہیں، فلاں ہیں فلاں ہیں۔ تو ظاہر ہے ایک فطری چیز ہے کہ جس کے آپ بارے جس کی چیزیں آپ پڑھتے ہیں تو آپ کی شخصیت پر اس کا اثر آ جاتا ہے۔ اب ایسا ہونا تو نہیں چاہیے تھا کہ مسلمان کے اوپر ان کا اثر آتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ ہمارا نظام تعلیم ایسا ہے کہ اس نظام تعلیم میں ہم نے دین پر توجہ نہیں دی۔ سلیبس ہی ایسا ہے، آپ سب کو پتہ ہے، اتنی موٹی موٹی کتابیں ہوتی ہیں اور اسلامیات کی بریک سی کتاب ہوتی ہے، ایسے ہی ہے نا؟ آپ دیکھ لیں، آپ سب بچوں کے گھروں میں دیکھ لیں، اسلامیات کی بریک سی کتاب ہوگی، سب کتابوں کا 100 نمبر کا پیپر ہوگا، اسلامیات کا 50 نمبر کا پیپر ہوگا۔ یہ ریئلٹیز ہیں، اس پہ غور کیا کریں، دیکھا کریں، ٹھیک ہے جی؟ ہم کھانے پینے اور کاروبار کے لیے نہیں صرف دنیا میں ہیں، ایک گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں۔ خود پڑھاتا ہوں، مجھے پتہ ہے ان چیزوں کا۔ تو اصل میں ہمارا سلیبس ہی ایسا بنا، ہمارا نظام تعلیم ہی ایسا بنا۔ عام طور پر ہوتا کیا ہے جی، بچے کی جب ڈیٹ شیٹ آتی ہے، ہر پیپر میں 2 چھٹیاں ہوتی ہیں، یہ مشکل پیپر ہے جی، فلاں مشکل فلاں مشکل، بڑی کتاب ہے بڑی کتاب ہے۔ اسلامیات میں چھٹی کوئی نہیں ہوتی، کیوں جی؟ بچے بھی کہتے ہیں بڑا آسان پیپر ہے جی، چھوٹی سی کتاب ہے، اس میں چھٹی بھی نہیں ہوتی۔ اگر باقی کتابیں بڑی ہو سکتی ہیں تو اسلامیات جو ہے وہ کتاب بھی جو بڑی ہو سکتی ہے، اس میں بھی تو بچوں کو دین پڑھایا جا سکتا ہے، پڑھایا جا سکتا ہے۔ ایک بنیادی چیز جو بنیادی عمل ہے نماز ہے، جو ہم ہر روز دن میں 5 مرتبہ پڑھتے ہیں۔ یقین کریں اگر نماز کے مسائل میں یہاں پوچھ لوں تو یہاں لوگوں کو نماز کے مسائل نہ آئیں، ایسے ایسے مسائل ہیں نماز۔
یونیورسٹی میں آپ چلے جائیں اور ان کے فاضل لوگوں کو آپ نماز کے مسائل پوچھ لیں، ان کو نماز کے مسائل نہیں آتے، نہیں آتے، یہ بات طے ہے، نماز تک کے مسائل نہیں آتے۔ عام سی چیزیں ہوتی ہیں نماز میں، لوگوں کو یہاں تک پتہ نہیں کہ کوئی رکعت سے بندہ رہ جائے تو نماز کی رکعت کیسے بعد میں ادا کرنی، یہ بھی پتہ نہیں۔ تو اس سے بڑھ کے اور کیا چیز ہو سکتی؟ تو اب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے جب بھی کوئی حکم آ جائے، یہ اصل جو غور طلب بات ہے آج کی آیت کا مرکزی نقطہ، جہاں اللہ کا حکم آ جائے اس کے بعد انسان کی اپنی خواہش ختم ہو جاتی ہے، وہاں ساری بات اپنی ختم ہو جاتی ہے۔ اب فیصلہ کس کا چلے گا؟ اللہ کا چلے گا۔ یہودیت جب تک اللہ نے چاہی چلائی، عیسائیت جب تک اللہ نے چاہی چلائی، اس وقت وہ درست تھی۔ اب جب رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم آ گئی، اب اللہ نے فرمایا اب ساری نبوتیں ختم، اب سارے مذاہب ختم، اب ایک ہی دین چلے گا، وہ دین میرے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا چلے گا۔ تو اب کوئی بھی شخص ہے، چاہے موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والا ہے، چاہے عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے والا ہے، چاہے عزیر علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے والا ہے، یا کسی اور نبی کا کلمہ پڑھنے والا ہے، اب وہ سارے کلمے چھوڑ دیں گے، اب وہ کلمہ پڑھیں گے جو اللہ چاہ رہا ہے، اور وہ کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ٹھیک ہے جی، اس لیے انہیں فوری طور پر ہر چیز کو چھوڑ دینا چاہیے تھا، اور کون سا کلمہ پڑھنا چاہیے تھا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب وہ کیا کہتے تھے؟ وہ کہتے تھے، لوگوں مشرکوں سے کہتے، باقی لوگوں سے کہتے، جو بھی کسی مذہب پہ نہیں تھے ان سے کہتے، مسلمانوں سے بھی کہتے، مسلمانوں سے بھی یہ بات کہتے عیسائی اور یہودی، کونوا ھودا و نصارا تہتدوا، نئے مذہب پہ آنے والوں، یہ تمہارا کل کا مذہب ہے، نیا مذہب ہے، ہم تو بڑے پرانے مذہب پہ چلتے آ رہے ہیں، صدیاں بیت گئیں، یہ چھوڑ دو اسلام کو، عیسائی ہو جاؤ یا یہودی ہو جاؤ، تم ہدایت پا جاؤ۔ نقل کفر کفر نباشد علیہ باللہ، یہودی ہو جاؤ یا عیسائی ہو جاؤ، تم ہدایت پا جاؤ گے۔ کل، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرما دیجئے، بل ملت ابراہیم حنیفا، بلکہ ہم تو ملت ابراہیمی پہ ہیں، جو سب سے الگ اور ممتاز اور اعلیٰ اور ارفع اور عظیم دین ہے، اور اس دین حنیف کے وارث حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب اس بنیاد پر، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسبت کی بنیاد پر، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھی مخالف ہیں یہودی، ابھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی نہیں مانتے، نفرت ہے نا جی، کہتے ہیں نا حب علی بغض معاویہ، وہ والی بات۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ماننا چھوڑ دیا، حضرت اسحاق علیہ السلام کو مانتے ہیں، حالانکہ وہ بھی بیٹے ابراہیم علیہ السلام کے ہیں، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی بیٹے ابراہیم علیہ السلام کے، بلکہ وہ تو بڑے ہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ہیں وہ تو بڑے بیٹے ہیں، بڑے صاحبزادے، بڑے شہزادے ہیں، ان کا مقام تو پہلے ہے، ظاہر ہے باپ کا وارث تو بڑا بیٹا ہوتا ہے، لیکن وجہ کیا بنی کہ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے انہوں نے آپ کے پچھلوں کو بھی ماننے سے انکار کر دیا۔ اس لیے فرمایا کہ ملت ابراہیمی جو ہے وہی سچ ہے، اور وہ وہی ہے جو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دنیا کے سامنے بیان فرما رہے ہیں۔ ان کے لیکچرز ہوتے ہیں جی، یہ پاپس کے، آپ نے نہیں سننے، آپ کو میں اجازت نہیں دوں گا، ظاہر ہے ہم اس لیے سنتے ہیں کہ ان کی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، سوالات جوابات ہوتے ہیں، تو ہمیں تو ان پہ وہ کرنی ہوتی ہے ڈیبیٹ، تو اس پر یہ والی آیت جو ہے نا، اس پہ یہ بہت بات کرتے ہیں، بہت زیادہ، اور اب بھی وہ یہ بولتے ہیں باتیں کہ اب بھی لوگوں کے پاس جو ہدایت ہے وہ مسیح یسوع کے ذریعے ہی آ سکتی ہے۔ یہ عیسائیوں کے جو چینلز ہیں باہر چلتے ہیں، ان میں یہ بات بہت کرتے ہیں۔ یہودی جو ہے، یہودی بڑا تیز ہے، وہ ایک اور ہتھیار استعمال کرتا ہے، وہ براہ راست اس کو مذہب کا رنگ نہیں دیتا، وہ اس کو اور طریقوں سے اور لٹریچر سے اس کو براہ راست، چونکہ یہودیت کا اس وقت بڑا کنٹرول ہے سوشل میڈیا پر،
سب سے جو زیادہ چھایا ہوا ہے اس وقت سوشل میڈیا پر وہ یہودی، اور یہودی نے بڑا کنٹرول کیا ہے پوری دنیا، اب اس کے ایک کلک پہ بیٹھی ہے یہودیت کی۔ لوگ سمجھتے نہیں ہیں، ہم لوگوں کو احساس نہیں ہے، دنیا کی تیز ترین اور شاطر قوم جو ہے وہ یہودی، دنیا کی ایک کلک پر انہوں نے پوری دنیا کو گھما کے رکھ دینا ہوتا ہے، اور وہ گھما دیتے ہیں۔ اب تو انہوں نے ایک نیا کام شروع کیا ہے، پہلے تو حدیثوں کے بارے انہوں نے بہت سے کنٹروورشل جملے بنا کے چھوڑنے شروع کر دیے۔ حدیثیں نہیں ہوتی تھی، کسی حدیث کا حوالہ دے دینا، نیچے حدیث لکھ دینی، یہ وہاں سے سارے ان کے سسٹم کنٹرول ہو رہے ہیں، اور ہمارے لوگوں نے وہ حوالے یاد کر لینے نعوذ باللہ اور چلا دینے آگے۔ ایک تو یہ میری بات آپ سن لیں، سوشل میڈیا پر جتنی حدیثیں، اقوال، یہ وہ ہوتے ہیں اور نیچے لکھا ہوتا ہے، اس کو آپ آگے فارورڈ کریں تو آپ کو یہ اجر ملے گا، یہ ملے گا، نہیں کریں گے تو یہ عذاب آئے گا، خدا کے واسطے مت شیئر کیا کریں۔ 100 میں سے 99.99% غلط ہوتے ہیں، بالکل نہ شیئر کیا کریں۔ نیچے لکھا ہوگا صحیح بخاری جلد اول حدیث صفحہ نمبر یہ، حدیث نمبر یہ بھی لکھا ہوگا، بالکل غلط ہوتا ہے۔ یہ یہودیوں کی چال ہے، اور اب انہوں نے ایک نیا فتنہ جاری کیا ہے، اللہ معاف کرے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے، وہ تو بہت خطرناک ہے۔ اب انہوں نے قرآن کی آیتوں کے حوالہ سے شروع ہو گئے، یہودی ترجمہ لکھتے ہیں اردو کا اور نیچے لکھ دیتے ہیں القرآن سورۃ مائدہ آیت نمبر فلاں، اور وہ نہ سورۃ مائدہ کی آیت ہوتی ہے، نہ وہ ترجمہ ہوتا ہے، نہ وہاں یہ مفہوم ہوتا ہے، اور نیچے لکھا ہوتا ہے کہ آگے اس کو شیئر کر دیں اور یہ، اور قرآن کی آیت سمجھ کر۔ اب وہ بڑے تیز ہیں، وہ ہمیں پن پوائنٹ کرتے ہیں ہمارے اس عقیدے پر۔ اچھا، ہمارا مسلمان بیچارہ ثواب کی نیت سے اس کو شیئر کری جا رہا ہے، یہ نہیں پتا کہ ثواب کی بجائے الٹا جرم کر رہا ہے۔ اس لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ یہ کام آپ نہ کیا کریں جب تک آپ کو کوئی اتھینٹسٹی نہ مل جائے۔ سمجھ آ رہی ہے نا جی؟ اتھینٹسٹی آپ کو کہاں سے ملے گی؟ اپنے علماء کرام سے، ان سے آپ کنفرم کر لیں کہ یہ چیز ہے جی، اب اس کو مجھے آگے بھیجنا چاہیے کہ نہیں بھیجنا چاہیے، ٹھیک ہے جی؟ اس لیے یہ سب سے بڑی اس وقت اب ان کی جو چل رہی ہے، جو لیٹسٹ ان کی جو سازش ہے ہمارے خلاف، مسلمانوں کے خلاف اور ہمارے دین اسلام کے خلاف، وہ ہے نعوذ باللہ کہ قرآن کی آیتوں کو وہ مولڈ کر رہے ہیں، اور یہ دنیا کا خطرناک ترین معاملہ ہے۔ ایک ہی تو ہمارے پاس چیز ہے جو اس وقت تک الحمدللہ اصلی شکل میں ہے اور قیامت تک رہے گی، اور وہ ہے قرآن پاک، اللہ کی کتاب ہے، ٹھیک ہے جی؟ یہ بنیادی وجہ کیا ہے کہ وہ آج بھی عقیدہ یہی رکھتے ہیں کہ یہودی اور عیسائی حق پر ہیں اور مسلمان ناحق ہیں، اور اگر یہ عیسائی اور یہودی ہو جائیں گے تو حق کو پا لیں گے۔ عیسائی اور یہودی کا آج بھی عقیدہ یہی ہے، اور ہمارا عقیدہ قرآن میں یہی ہے کہ وہ گمراہ ہیں اور وہ ہدایت پر نہیں ہیں۔ اب آقا کے بعد، آمد کے بعد ساری نبوتیں اور مذاہب ختم ہو گئے، اب صرف مذہب کیا، دین کیا ہے؟ وہ دین اسلام ہے۔ وما کان من المشرکین، نعوذ باللہ فرمایا کوئی ابراہیم اور ملت عنیب والے یہ مشرک نہیں تھے، بلکہ وہ کیا تھے؟ وہ حق پر تھے، اور آپ کی آگے اسماعیل علیہ السلام سے چلتی ہوئی نسل، آقا کریم علیہ السلام اور آپ کے باقی اوپر کے پرخ، یہ سارے ہدایت پر تھے۔ اللہ تعالی ہمیں ان چیزوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور علم جو مسلمان کا بہترین زیور ہے، مسلمان کا بہترین زیور کیا ہے؟ علم ہے۔ اللہ ہمیں علم کی طرف توجہ کی توفیق عطا فرمائے، اور ان علوم میں بہترین جو علم ہے وہ کیا ہے؟ وہ قرآن و سنہ کا علم ہے۔ اللہ ہمیں اس علم کی طرف بھی رغبت کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔